بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معانی کی تشریح کے ساتھ، اور آج اس کتاب میں ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے آپ بیتی۔ آپ بیتی، آپ بیتی کسے کہتے ہیں، اس کا تعارف اس میں کرایا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک مضمون نقل کیا گیا ہے، پھر اس مضمون کو لکھنے والے جو صاحب ہے اس شخصیت کا تعارف کرایا گیا ہے، پھر ان کے لکھے ہوئے مضمون جو آپ بیتی ہے ان کو بیان کیا گیا ہے صاحب کتاب میں، اس کتاب میں۔ تو یہی صاحب کتاب کا ترتیب رہا ہے شروع سے۔ تو آپ بیتی یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اپنی زندگی کے بارے میں جس نے خود لکھا ہو، اپنی زندگی کی پوری داستان، پوری کہانی شروع سے لے کر آخر تک، تو اس کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ اور اگر ایک لفظ ایک اور آتا ہے سوانح، سوانح کہتے ہیں جو کوئی کسی کی زندگی کے بارے میں کوئی دوسرا کوئی لکھا ہو تو اسے سوانح کہتے ہیں، سوانح حیات کہتے ہیں۔ اور جو اپنی زندگی کے بارے میں خود ہی لکھا ہو تو اس کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ تو اسے پڑھنا ہے آپ بیتی، یعنی خود پہ جو بیتا ہو۔ آپ مطلب خود، بیتی جو بیتا ہو، گزرا ہو اپنے اوپر، آپ بیتی۔ تو دیکھیے خود نوشت، یہ فی فارسی لفظ ہے خود نوشت، یعنی خود جو لکھا گیا ہو، خود سے خود لکھا ہو۔ خود نوشت یا آپ بیتی کا مطلب ہے خود نوشت یا آپ بیتی، تو اس کو خود نوشت بھی کہتے ہیں، آپ بیتی بھی کہتے ہیں۔ خود نوشت یا آپ بیتی کا مطلب ہے اپنی زندگی کا حال بیان کرنا، اپنی زندگی کا حال بیان کرنا۔ اس بیان کے دائرے میں پوری زندگی بھی آ سکتی ہے، اس بیان کے دائرے میں پوری زندگی بھی آ سکتی ہے، اور زندگی کا کوئی خاص دور یا واقعہ بھی، اور زندگی کا کوئی خاص دور یعنی خاص دور یعنی کوئی خاص لمحہ یا واقعہ بھی۔ تو آپ بیتی جو ہے اس میں اپنی زندگی کا کوئی خاص واقعہ یا کوئی خاص ایام، دن کو بھی بیان کر سکتے ہیں، یا پھر پوری زندگی کو بھی بیان کر سکتے ہیں، اسے آپ بیتی کہتے ہیں۔ خود نوشت کیوں لکھی جاتی ہے؟ یہ خود نوشت یعنی آپ بیتی کیوں لکھی جاتی ہے؟ اس سوال کے کئی جواب ہو سکتے ہیں، اس سوال کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ لکھنے والا اپنی یادوں کو مرتب اور محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً یعنی مثال کے طور پر یہ کہ لکھنے والا اپنی یادوں کو مرتب یعنی ترتیب، سیٹنگ، یعنی اس کو یکجا کرنا چاہتا ہے، اور محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ اپنی یادوں کو مرتب اور محفوظ کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنی یادوں کو ایک ترتیب سے بالکل لکھنا چاہتا ہے، اپنی یادوں کو مرتب اور محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ یا یہ کہ لکھنے والا اپنے تجربوں میں پڑھنے والوں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ لکھنے والا اپنے تجربوں میں پڑھنے والوں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ لکھنے والا اپنے قاری کو یہ بتانا چاہتا ہے، یا یہ کہ لکھنے والا اپنے قاری کو، اپنے قاری یعنی پڑھنے والا، اپنے پڑھنے والے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے دنیا اور اس کے لوگوں کو کس نظر سے دیکھا ہے، کہ اس نے دنیا اور اس کے لوگوں کو کس نظر سے دیکھا ہے۔ اچھی خود نوشت میں لکھنے والا، اچھی خود نوشت میں لکھنے والا خود اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتا۔ اچھی خود نوشت میں لکھنے والا خود اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ اب خود اپنی یعنی اپنی تعریف خود نہیں کرتا، ایک محاورہ ہے، اس طریقے سے بولا جاتا ہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنو، اس طرح سے بولتے ہیں۔ جب کوئی اپنی خود بھی بہت زیادہ تعریف کرنے لگتا ہے تو اس طریقے کے الفاظ، یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔
تو کہہ رہے اچھی خود نوشت میں لکھنے والا خود اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتا، اسی لیے خود نوشت لکھنے والے کو ہمیشہ بہت ضبط و احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ اسی لیے خود نوشت لکھنے والے کو ہمیشہ بہت ضبط و احتیاط اپنے آپ کو قابو میں کر کے اور بہت سنبھل کے اس سلسلے میں کام لینا پڑتا ہے۔ تو اسی کو بولا بہت ضبط و احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ دوسروں کے بیان میں بھی سچائی اور دیانتداری کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسروں کے بیان میں بھی سچائی اور دیانتداری یعنی ایمانداری، سچائی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اردو میں خود نوشت کی روایت زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اردو میں خود نوشت کی روایت یعنی اردو میں خود نوشت آپ بیتی لکھنے کا جو رواج ہے، روایت یعنی جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اردو میں خود نوشت کی روایت زیادہ پرانی نہیں ہے۔ مولانا جعفر تھانیسری کی آپ بیتی تھانیسری کی آپ بیتی کالا پانی کو اردو کی پہلی خود نوشت کہا جاتا ہے۔ کالا پانی جو ہے یہ بھی ایک آپ بیتی ہے جو مولانا جعفر تھانیسری کی ہے، تو ان کو لکھا ہے انہوں نے۔ کہہ رہے مولانا جعفر تھانیسری کی آپ بیتی کالا پانی کو اردو کی پہلی خود نوشت کہا جاتا ہے۔ اس کی اشاعت 1923 میں ہوئی۔ اس کی اشاعت یعنی اس کتاب کو شائع کیا گیا۔ اس کی اشاعت 1923 میں ہوئی، اگرچہ اسے اشاعت سے بہت پہلے لکھا جا چکا تھا۔ یعنی بہت پہلے لکھا جا چکا تھا، لیکن اس کو شائع کیا گیا 1923 میں۔ ہمارے زمانے میں رشید احمد صدیقی کی آشفتہ بیانی میری ہمارے زمانے میں رشید احمد صدیقی کی آشفتہ بیانی میری، یہ کتاب کا نام ہے آپ بیتی کا آشفتہ بیانی میری، جن کے لکھنے والے ہیں رشید احمد صدیقی۔ سر رضا علی کی اعمال نامہ اعمال نامہ ان کے لکھنے والے سر رضا علی کی ہے۔ رضا علی ہے، سر رضا علی، انہوں نے اعمال نامہ جوش ملیحہ بادی کی یادوں کی بارات، جوش ملیحہ بادی ان کی جو ہے لکھی ہوئی یادوں کی بارات انہوں نے لکھا۔ قرۃ العین حیدر کا سوانحی ناول کار جہاں دراز ہے۔ قرۃ العین حیدر کا سوانحی ناول، ابھی جو ہم بتایا تھا سوانح جو دوسرا کوئی لکھے کسی کی زندگی کے بارے میں، تو قرۃ العین حیدر کا سوانحی ناول کار جہاں دراز ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ سب کتاب کا نام ہے۔ خلیق ابراہیم خلیق کی منزلیں گرد کے مانند، اختر الایمان کی اس آباد خرابے میں بہت مشہور ہوئی۔ خواتین کی آپ بیتیوں میں بیگم حمیدہ اختر کی ہمسفر، ادا جعفری کی جو رہی سو بے خبر رہی، اور سعیدہ بانو احمد کی ڈگر سے ہٹ کر بہت دلچسپ اور مقبول آپ بیتیاں ہیں۔ آپ بیتی کی جمع آپ بیتیاں ہیں۔ آپ بیتی بالعموم نثر میں لکھی جاتی ہے۔
نثر میں لکھی جاتی ہے، بالعموم یعنی زیادہ تر نثر میں لکھی جاتی ہے، یعنی نظم میں نہیں لکھی جاتی ہے، نثر میں۔ لیکن کچھ لوگوں نے منظوم آپ بیتیاں بھی لکھی ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے منظوم یعنی نظم میں کے انداز میں نظم بھی آپ بیتیاں لکھی ہیں۔ تو یہ آپ بیتی کا تعارف ہے۔